جمشید صاحب نشتر ہسپتال پر آج بات کرتے ہیں. نشتر ہسپتال میں ایک تو ایڈیشنل چیف سیکرٹری صاحب کل تشریف لے گئے. انہوں نے ایک تو اچھا کام یہ کیا, نشتر 1 سے نشتر 2 تک شٹل جو ہے بس وہ چلا دی, کیونکہ بہت سارے مریض جو ہیں وہ بڑے پریشان ہوتے تھے. اچھا, مریضوں کے علاوہ یہ جو سٹاف ہے نشتر کا یہ بھی بڑا پریشان تھا, کیونکہ فاصلہ بہت زیادہ ہے. آپ کو پتہ ہے نشتر 2 کہاں پہ ہے اور نشتر 1 کہاں پہ ہے. یہ ایک اچھی بات ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر ہے جس پر ہم بات کرنا چاہتے ہیں, وہ یہ ہے کہ جو ڈائلیسس سینٹر ہے نشتر ہسپتال کا, اس کے حوالے سے بڑی مختلف خبریں آ رہی تھیں. آپ کے پاس بھی انفارمیشن ہوگی, کچھ میرے پاس بھی ہے. تو اس کے بارے میں جو خطرناک خبریں آ رہی تھیں اس پر بھی بات کر لیتے ہیں کہ جو خبر یہ پھیلی ہے وہ کیوں پھیلی ہے, اور نشتر میں اس وقت جو ڈائلیسس ہو رہے ہیں اندر ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں. ویسے ایک یہ بھی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ نشتر میں پرائیویٹ کرا رہے ہیں, نشتر نے بند کر دیا ہے. تو ایک تو اس پر بات کرتے ہیں, آپ کے پاس کیا خبر ہے؟ دیکھیں, جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اے سی ایس نے, فواد ہاشم ربانی صاحب نے دورہ کیا اور چیزیں کی, وہ دورہ کیوں تھا آپ کو پتہ ہے. اس دن بھی ایک میڈیا رپورٹس تھیں جس کے تحت ایک اخبار میں خبر تھی, اور ملتان کے نوجوان جرنلسٹ ہیں نشید انجم, ان کی یہ رپورٹ تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ایک تو ڈائلسس مشین, خاص طور پہ جو ہیپاٹائٹس کے جو مریض ہیں ان کی جو مشین ہے ڈیڈیکیٹڈ وہ خراب پڑی ہوئی ہے. اور دوسری خبر یہ تھی کہ وہاں پہ رپورٹ ہوا ہے کہ کم از کم 30 ایسے مریض بھی سامنے آئے ہیں جن کو جو ایڈز یا HIV پازیٹیو ہیں. تو یہ اب یہاں پہ کھلبلی سی مچ گئی کہ بھئی یہ کیا ہوا ہے, ساری باتیں بڑی خطرناک بات ہے. اس کے اوپر کیا خبر. اس پر بھی میرا خیال ہے اے سی ایس صاحب گئے اور وہاں پہ ان کے نشتر انتظامیہ نے جو انہیں بریف کیا کہ ان کے مطابق یہ جو ہے ابھی ہم اس کے اوپر انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے. لیکن ان کا خیال یہ ہے کہ جو بتایا جا رہا ہے, وہ کہتا ہے کہ رپورٹ کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جو اس پہ دیکھ رہی ہے کہ اصل معاملہ کیا ہے, کیونکہ یہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ سارا پروسیس ہے جو لگ رہا ہے. اس کے مطابق کمیٹی یہ دیکھ رہی ہے کہ کیا جو پہلا پیشنٹ رپورٹ ہوا HIV, کیونکہ اسکریننگ ہوتی ہے 6 ماہ بعد جو بتایا جاتا ہے, تو اس میں جو پہلا پیشنٹ رپورٹ ہوا تو یہ الرٹ ہو گیا کہ بھئی یہ کیسے ہو گیا اور چیزیں ہو گئیں. تو کہیں اس کے بعد اور رپورٹ خطرہ ہوا کہ یہ کہیں جو کون سی مشین پر وہ بندہ تھا, تو وہ مشین ابھی آئیڈینٹیفائی نہیں ہو رہی, چیزیں نہیں. ویسے وہ کہا جاتا ہے کہ مشین کے ذریعے یہ نہیں پھیلتا اور چیزیں نہیں ہوتی, یہ بھی نشتہ انتظامیہ کا ایک موقف ہے. لیکن بہرحال کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈسپوزیبل چیزیں ہی استعمال ہوتی ہیں اس سارے معاملے میں. اب ہوا یہ ہے کہ ایک تو وہ مشین آئیڈینٹیفائی نہیں ہوئی تھی, پھر دوسرا یہ کہ ان سارے اگر جو لوگ آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں ایڈز کے مریض, ان 30 مریضوں کی بات ہو رہی ہے, تو نشتہ انتظامیہ جو تردید کر رہی ہے نا کہ جی یہاں ایسا کچھ نہیں ہوا, وہ ابھی اس پہ انکوائری کر رہی ہے کہ وہ جو پیشنٹس ہیں وہ کہاں کہاں سے ڈائلسس کرواتے رہے ہیں. کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے مریض جو ہیں وہ باہر سے بھی ڈائلسس کرواتے ہیں, اور خطرہ اس بات کا ہوتا ہے کہ وہ وہاں سے نہ کوئی ہو کے آلریڈی پازیٹیو ہوں, پھر یہاں جو اندراج کرواتے ہیں بعض اوقات وہ نہیں بتاتے کہ ہم HIV پازیٹیو ہیں, تو یہاں بعض اوقات پتہ نہیں لگتا, تو 6 مہینے کے بعد اسکریننگ کے پروسیس میں پتہ لگتا ہے. تو یوں تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ سی چیز ہے. لیکن ایک بات صحیح ہے کہ ایک کیس ضرور آیا, اور یہ بات آپ کو پتہ ہے کہ ڈائلسس یونٹ کے یا آپ کو پتہ ہے کہ اس کے جو سربراہ ہیں اور چیزیں ان کے علم میں آیا, تو وہاں سے کہانی شروع ہوئی. یہ اکتوبر کی بات ہے. اب یہ معاملہ یہاں تک پہنچا ہے کہ خطرہ یہ ہے کہ کیا اس کا تعلق کون سی مشین استعمال ہوئی تھی, اس کی انکوائری ہو رہی ہے. پھر یہ کہ جو ہیپاٹائٹس والی میں نے شروع میں بات کی کہ مشین خراب ہے اور اس کو ابینڈن کرا دیا گیا ہے ٹیکنیکل طور پہ, وہ کب ٹھیک ہوگی, چیزیں ہوں گی. تو یوں معاملہ اس طریقے سے چل رہا ہے. لیکن بہرحال یہ ایک پریشان کن بات ہے کہ اگر نشتر کے ڈائلسس یونٹ میں 30 سے زیادہ جو آنے والے جو پیشنٹس ہیں ان میں یہ آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے اور اسکریننگ ہوتی ہے, لیکن اس کا تعلق نشتر کے سیٹ اپ سے ہے, نشتر کے ڈائلسس یونٹ کے میکنزم جو بھی اس سے ہے, یا وہ باہر سے انہوں نے کیا یا چیٹ کیا ہے اپنے ڈاکٹرز کو, تو یہ ایک چیز آتی ہے. لیکن نشتر کی انتظامیہ سے بھی آپ کی بھی تو بات ہو رہی تھی, انہوں نے کیا کہا؟ اچھا جمشید صاحب, میری جو بات ہوئی ہے جو نشتر کے ترجمان ہیں ان سے, تو انہوں نے تو بالکل ڈینائی کیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. انہوں نے ایک تو دیکھیں ایک خبر جو پھیل رہی ہے نا, 2 خبریں ہیں ذہن میں رکھیں. ایک تو ہے کہ ایڈز کا حوالہ سے, دوسری خبر یہ ہے کہ ڈائلسس باہر سے کرا رہے ہیں. انہوں نے ان دونوں خبروں کو ڈینائی کیا ہے. جو آپ ایڈز کی بات کر رہے ہیں, انہوں نے کہا ایک ایسا پیشنٹ آیا تھا جس نے باہر سے بھی کرایا ہے. انہوں نے کہا جو ہماری ٹوٹل 30 مشینیں ہیں, ٹوٹل 30 مشینیں ہیں, 30 مشینوں میں سے 28 مشینیں جو ہے نا وہ عام جو ریگولر پیشنٹ ہیں ان کے لیے رکھی گئی ہیں. 2 مشینیں ایسی ہیں جو ایڈز والے HIV والے جو پیشنٹ ہیں ان کے لیے رکھی گئی ہیں. انہوں نے کہا یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا کہ ادھر ہمارا کوئی پیشنٹ گیا ہو. جو 2 الگ رکھی ہوئی ہیں
کہتے ہیں ہم تو ان پہ اور ان میں سے بھی خراب ہیں، ان میں ایک نہیں، ٹوٹل 30 ہیں، 30 میں ایک خراب ہے، 29 آپریشنل ہیں، 2 جو ان کے ایچ آئی وی کے لیے وہ چل رہی ہیں، ٹھیک ہے، ایک جو ہے وہ ان کی وہ خراب پڑی ہے، مطلب ٹوٹل 29 چل رہی ہیں، 27 مطلب ہے عام ریگولر پیشنٹ کے لیے اور 2 جو ہے ایچ آئی وی کے پیشنٹ کے لیے۔ ان کا بھی خدشہ یہی ہے کہ یہ جو باہر سے آیا ہے، کیونکہ ہمارا جو سسٹم ہے نشتر کا وہ ٹوٹل ڈسپوزیبل ہے، وہاں کوئی چانس نہیں ہے اس طرح کا مطلب کوئی کیس سامنے آئے۔ اس پر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کمیٹی بنا دی ہے، لیکن ابھی تک وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی پیشنٹ ہے جو آئیڈینٹیفائی ہوا ہے، جو 30 کی بات ہے یہ تو بالکل مطلب مفروضوں پر ہے فی الحال بقول ترجمان۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اس طرح، اور دوسری یہ بات ہے کہ ڈائلسس بار قرار ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہمارے پاس کیپیسٹی جو ہے وہ ہے 27 مشینوں کی، 250 پیشنٹ ہمارے پاس رجسٹرڈ ہے، ہماری کوئی مشین ایسی نہیں ہے، ریگولر بنیاد پہ ہم یہ مریضوں کو سہولیات فراہم کر رہے ہیں، لیکن تعداد کیونکہ اتنی بڑی ہے تو مطلب متعدد جو مریض ہیں ان کے باہر بھی بھیجنا پڑتا ہے، تو مجبوری ہے کیونکہ مطلب جتنی ہماری کیپیسٹی ہے تو وہ ہم نہیں کر سکتے، تو یہ بات ان کا تو یہ موقف آ گیا ہے۔ لیکن اب ایڈیشنل چیف سیکرٹری صاحب گئے ہیں کل، ظاہری بات ہے انہوں نے اس کو پروو کیا ہے، کمیٹی بن گئی، وہ بھی آ جائے گا، پھر نشتر 2 والی جو بات میں نے کی وہ بھی ایک اچھا اقدام ہے۔ بہرحال نشتر اسپتال ملتان سمیت جنوبی پنجاب اور 2-3 صوبوں کے مریضوں کو مطلب ہے سہولیات فراہم کر رہے ہیں، اس میں حکومت پنجاب کو چاہیے کہ اس کی سہولیات میں اضافہ کریں۔ ان کے فنڈز پر بھی میں بات کروں گا کیونکہ فنڈز کی جتنی قلت ہے، یہاں 1500 بیڈ کا جو اسپتال ہے ہمارا، لاہور میں وہ 500 کے بیڈ پہ اتنے فنڈ، میرا خیال ہے کہ اس پر آج بات ہم الگ فوکس کرتے ہیں ڈائلسس پہ، جو اس پر بات کریں گے۔ جی سر، اس پہ بات کریں گے، نشتر میں جو اور ہیں مسائل اور ایشوز اس کے اوپر ایک اور پروگرام میں بات کریں گے۔ بالکل ٹھیک۔